اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ اس عشرے میں آپ نیکی کے کاموں کو سر انجام دینے میں ذوق و شوق سے لگے ہوں گے۔ یہ عشرہ آدھا گزر گیا اور چند ہی دن باقی ہیں۔ ان دنوں کو غنیمت جانیے اور ان میں کوشش کیجیے کہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیکی سمیٹ سکیں اور اخلاص کے ساتھ نیکیاں کر سکیں۔ جب بھی ذہن میں یہ آئے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، اب مجھ سے یا ہوتا نہیں، تو خود کو یاد کروائیں کہ عبادت کی یہ تھکاوٹیں اتر جائیں گی، مگر سوچیں اس کا اجر جو باقی رہے گا، جو کبھی نہیں ختم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سوچیں ان نیکیوں کو جو اعمال نامے میں تلیں گی، تو اس دن مجھے ان پہ کتنی خوشی ہوگی۔ سوچیں کہ میزان میں یہ رکھی جائیں گی اور یہ مجھے آگ سے نجات دلانے والی ہوں گی۔ اس وقت جب ایک ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہوگی، تب ہو سکتا ہے یہی نیکی ہو جو مجھے پار لگا دے۔ ان دنوں میں کی گئی نیکی ہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو حریص بنے، لالچ رکھے نیکیوں کا، ان کو معمولی نہ سمجھیں کہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تو کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھیں بہت بڑا نقصان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کے اس دن پہ رو جو گزر گیا اور تم نے اس میں کوئی نیکی نہ کی، اور سوچیں اگر ایسے بابرکت دن ہوں جن میں کی گئی نیکی انسان کو وہاں کامیابی دلا سکتی ہے، ان کو ہم نے ضائع کر دیا تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاس زندگی کی مہلت موجود ہے، طاقت بھی ہے، چاہے کسی کے پاس تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، چاہے کوئی بستر پہ ہی کیوں نہیں پڑا ہوا، بیمار ہی کیوں نہ ہو، بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، مگر
زبان سے ذکر کرنے کی طاقت تو ہر ایک میں ہے. اسی طرح سوچ، سمجھ، عقل، ہمت، یہ سب کچھ ہے اس وقت ہمارے پاس. پھر بھی اگر ہم نیکیاں جمع نہ کر سکیں تو اور کب کریں گے؟ جو لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تو وہ اس دن پچھتاتے ہیں جس دن ان کو لینے کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت وہ تڑپ تڑپ کے مہلت مانگتے ہیں کہ ہمیں عمل کا موقع دیا جائے انہی نیکیوں کو جن کو آج ہم کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ان کے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایک دفعہ یہ زندگی مل جائے تو ہم جلدی جلدی جا کے نیکیاں کرائیں. کتنے ہی قبروں میں سوئے ہوئے اس وقت یہ چاہتے ہوں گے کہ کاش وہ آپ کی جگہ ہوں اور یہ دن ان کو مل جائے. اس دن تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو فرما دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر تم نے نصیحت پکڑنی ہوتی تو پکڑ لیتے. ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم انسان ہی ہیں، ایک حالت میں نہیں رہتے. بڑے بڑے نیک لوگ بھی ایسے مرحلے آتے ہیں جب آخرت کا خیال ان کے دلوں سے بالکل نکل تو نہیں جاتا مگر مدھم ہو جاتا ہے. اس میں ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، کمپنی کا بھی، اور شیطانی فتنے بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ہیں. اور انسان کا نفس تو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے ہی. تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے ارد گرد سے ضرور متاثر ہوتا ہے. ایسے میں ضروری ہے کہ ہم بار بار آخرت کو یاد کریں اور اپنے سے بہتر لوگوں کی زندگیوں کو بار بار پڑھیں، سنیں، تاکہ ہم نیکی میں دوڑنے والے بنیں. آخرت کی یاد بار بار ہمارے ذہن میں تازہ ہوتی رہے اور دل زیادہ دیر غفلت میں نہ رہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. بہت جلدی شیطان ہمیں اپنے راستے پر لے جاتا ہے اور اس میں ہر چیز معاون ہے، کیونکہ ہمارے ماحول بھی ایسے نہیں، ہمارے قریب کے لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے. تو کوئی بھی ایسی فورس نہیں ہے جو کہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے، سوائے چند ایک باتیں جو ہم اگر سن لیں تو ہو سکتا ہے ان سے ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چلاتی ہیں، شوق بڑھاتی ہیں، ہمارا فیول ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو یقین جانیے چند دنوں میں ہی انسان کا سارا جوش اور جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہی اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تعجب ہے اس پہ جو جنت پہ ایمان تو رکھتا ہے پھر بھی دنیا میں آرام کرتا رہتا ہے. تو جب بھی طبیعت اس طرف مائل ہو کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، بس اتنی سی نیکی کافی ہے، آخرت کو اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں جیسے ہوں اچھی ہوں، میں کون سا بری ہوں، تب تصور کیا کیجئے میدان محشر کا. یقین جانے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کے مرحلے بہت مشکل ہیں. یہ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ریزن سے ہمیں یہ بتائے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تاکہ ہم اس کی بھرپور تیاری کر لیں. کیا وہ فالتو باتیں ہیں جو وہ ہمیں بتا کے چلے گا؟ اگر اتنا ہی ہم نے ڈر جانا تھا تو بتاتے ہی نا. یہ ڈرنے کی بات نہیں، یہ تیاری کی بات ہے. اور ہم اکثر ان باتوں کو نہیں سننا چاہتے کیونکہ ہم اپنی روش بدلنا نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں ہوش آئے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ اپنی غفلتیں چھوڑ کے نیکی میں دوڑنے والے بن جائیں اور اسی کو ترجیح دیں. یہ نہیں چاہتے ہم، ورنہ ہم ضرور دیکھتے کہ آگے ہونے کیا والا ہے. تو جب یہ خیالات آئیں نا کہ میں تو بڑی اچھی ہوں اور کچھ نہیں ہوتا
اور میرے ساتھ سب اچھا ہی ہوگا وہاں پہ، اور بس کافی ہے جو میں نے کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کا یہاں تو علم ہی نہیں، یہاں اس میں کچھ ایسی کمزوری ہے. بہت ہی لائٹ اس معاملے کو لیا ہوا ہے، جس معاملے کے اوپر صحابہ کرام تک کانپ جاتے تھے، روتے تھے، وہ ہمارے لیے اتنا لائٹ ہے. ہم آج کچھ سمجھتے ہی نہیں. اس وقت تصور کیا کریں کہ میں میدان محشر میں کھڑی ہوں، لوگ ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں، اور سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہے، زمین دہک رہی ہے، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہو رہے ہیں، دور دور تک کہیں کوئی سایہ نہیں نظر آ رہا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہے، بھوک بھی سخت لگی ہوئی ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ صرف بھوک اور پیاس نہیں، شدید گرمی کی حالت ہے، اور لوگ وہاں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تنگ آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے، چاہے جہنم میں بھیج دے. طبرانی کی یہ روایت ہے. آج سورج سوچے ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 میل دور ہے، اس کے باوجود گرمی کے دنوں میں ہم سے باہر منہ نہیں نکالا جاتا. زمین اتنی گرم ہوتی 1 منٹ کے لیے اس پہ ننگے پیر کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو اندازہ کیجئے اس دن، جس دن ٹیمپریچر 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا، 100 ڈگری فahrenheit ہو جائے تو ہمارا برا حشر ہو جاتا ہے. اندازہ کیجئے اس دن کیا حالات ہوں گے. اندازہ کیجئے کہ جب فرشتے سب لوگوں کو میدان محشر میں لے کر آئیں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی. فرشتے ارد گرد کناروں پر ساری طرف صف بستہ کھڑے ہوں گے. 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوگا. ملائکہ، انبیاء، صلحاء سب اس دن کانپ رہے ہوں گے. ہر ایک کو اپنا عمل جو ہے وہ، جیسے انسانوں میں ہر ایک کو اپنا عمل جو ہے وہ کم لگ رہا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا اس دن کہ ہاں میں نے تو کافی کر لیا تھا. یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ اس دن کوئی نیک سے نیک لوگ بھی نہیں کہیں گے. تب فرشتوں کو جب حکم ہوگا کہ لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کر دیں، تب کیا حال ہوگا. یہی نیکیاں جو آج ہمیں اتنی معمولی اور بے وقت لگتی ہیں، اس دن ان کی کتنی بڑی ویلیو ہوگی کہ بس دل کرے گا ہائے اس میں کچھ اضافہ ہی ہو جاتا، زیادہ ہی ہو جائیں، کیونکہ اس دن کی کرنسی یہ نیکیاں ہیں. اس دن جب کچھ لوگوں کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اور کچھ کو بائیں میں، اور کچھ کو پشت کی طرف سے، اور نامہ اعمال پہ نظر ڈالتے ہی انسان کی ساری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی. جتنی بھولی ہوئی یادیں جو ہم آج سوچتے ہیں نا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہم نے کل کیا کیا، اس وقت سب یادیں تازہ ہو جائیں گی، سب کی میموری اچھی کام کرے گی. تب خوش وہی ہوگا جس نے اس زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی. وہی خوشی خوشی کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو میرا نام آیا، لوگوں دیکھو. اس دن میں کہاں کھڑی ہوں گی، اس دن میرے پاس کیا کچھ ہوگا. کچھ لوگ اس دن یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کاش ہمیں ہمارا اعمال نامہ ہی نہ دیا جاتا، کاش ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہمارا حساب کتاب کیا ہے. کیونکہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا، ہر چھوٹا بڑا، کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہوگی. تو بڑا خوفناک دن ہے جب حقوق دلائے جائیں گے، نماز کا حساب، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا حساب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں. آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں. یعنی حقوق کا معاملہ ہوگا.
چھوٹے سے چھوٹی زیادتی معمولی سی وہ بھی اس دن کاؤنٹ ہوگی. اس میں بھی حقدار کو حق دلوایا جائے گا. جب جانوروں تک کو حقوق دلوائے جائیں گے. کسی جانور نے کیوں کہا گیا بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کے اوپر زیادتی کر لی تو ہم تو بڑے اچھے ہیں, ہم نے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا اور ہم تو کچھ نہیں, ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا. جب جانور تک کے ساتھ ہوگا جن کے لیے جنت جہنم نہیں ہے, تو سوچیں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے, وہاں پہ کتنا سنگین ہے. اتنا آسان اور لائٹ نہیں جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اندازہ کیجئے کہ جس دن میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی, ایک نیکی کی, اس دن انسان کے سامنے جب میزان لگے گا اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ آج میری نیکیاں بڑھ جائیں. کتنا ٹائم ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ نیکیاں کرنے کا, کتنی زیادہ طاقت بھی ہے. بیٹھے بیٹھے بھی سبحان اللہ کہتے رہیں, الحمدللہ کہتے رہیں, لیکن بودر نہیں کرتے ہم. آج یہ ہمارے لیے کوئی اہم بات نہیں, ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک جو چھوٹی سی ہلکی سی نیکی ہمیں آج لگتی ہے نا, یہ کون سی بڑی بات ہے, یہی کتنی بڑی تل رہی ہوگی اس دن. ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا. کیا اس کو پھر حسرت نہیں ہوگی کہ کاش میں اور کر لیتا؟ ہر ایک کو حسرت ہوگی, ہر ایک کو. وہ چاہتا ہوگا کہ کاش دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا جو نیکی کے بغیر گزارا, اور آج پرواہ ہی نہیں. اللہ اکبر. اس وقت سوچیں کہ میزان لگا ہوا ہے اور میری نیکیاں رکھی جا رہی ہیں اور میرے گناہ رکھے جا رہے ہیں, کیا چاہت ہوگی اس ٹائم پہ, کیا چاہت ہوگی میری. ایک فرشتہ ہے جو اعمال کو تولنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور وہ اعلان کرے گا. اس کے بعد جب میزان میں وزن ہو جائے گا نا, اس کے بعد وہ اعلان کرے گا فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا یا فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا. اناؤنسمنٹ ہوگی جیسے رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ تو دنیا کے امتحان ہیں جن کے اندر فیل پاس بھی ہوگا تو کوئی ایسی جان لیوا بات تو نہیں ہے, لیکن وہ کتنا بڑا فیلئر ہوگا کہ جس کے بعد جہنم کی آگ, جس کو بھی ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اس میں ڈال دیا جائے. اور وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ جنت جیسی جگہ میں انسان اپنا مقام پالے. تو وہاں کی ناکامی بھی بہت بڑی اور وہاں کی کامیابی بھی بہت بڑی. میزان میں ہر چیز رکھ دی جائے گی, ایون یہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کا بھی حساب ہوگا, ان کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ہاں, اور ہمارے جیسے لوگوں کو, جتنے بھی ہم سن رہے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم نعمتوں میں رہ رہ کے نا اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب وہ نعمتیں کچھ ایسی بڑی چیز ہی نہیں لگتی. حالانکہ اس دن صحت کا سوال ہوگا, وقت کا سوال ہوگا, عزت کا سوال ہوگا, عہدے کا سوال ہوگا, مال کا سوال ہوگا. ایون جس کے پاس 2 درہم بھی زیادہ تھے اس کا حساب 1 درہم والے سے زیادہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پیتے ہیں. فراغت کا حساب ہوگا, کمائی کا حساب ہوگا, جوانی کا حساب ہوگا, مال کہاں خرچ کیا. جتنی دفعہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں
کبھی ہم نے سوچا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے کہ اس کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا؟ کسی کا شوہر کسی عورت کا اتنا اگر سخت ہو کہ اس کو یہ پتا ہو کہ واپس جا کے مجھے حساب دینا ہوگا ایک ایک روپے کا جو یہاں خرچ کر رہی ہوں، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے چیز اٹھانا بھی، کہ اس کا میں کیا جواب دوں گی، اس کا کیا جواب دوں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہونا ہے۔ ہمارا یہ نہیں کہ ہم پیسے ضائع کرتے جائیں، لوٹاتے جائیں، ایون ٹھنڈے پانی کا بھی حساب ہوگا، سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ٹھنڈا پانی دیا تھا، تیرے بدن کو صحت دی تھی، تجھے اتنی لگژریز میں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تو اپنے پاس جو نعمتیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیشہ ہم نے آنکھیں باندھی کی ہوتی ہیں، اس وقت ان ساری نعمتوں کو گنوایا جائے گا۔ تمہارے پاس سواریاں تھی، گھر تھے، کھانے پینے کو تھا، اگر ٹھنڈے پانی کا بھی حساب ہو رہا ہے تو آپ بتائیے کہ اور کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ جاب تھی، عزت تھی، سرداری تھی، پھر تم نے کیا کیا؟ آج کی ملاقات کو تم نے یاد رکھا؟ کیا تمہیں اس کا یقین تھا؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایون یہ آدمی کو فرمائے گا تو تجھے بیوی دی تھی کہ نہیں؟ گھوڑے دیے تھے، آج کے وقت کے اندر گاڑیاں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، یہ تو چیدہ بات ہو رہی ہے، جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ سب نعمتیں، ان کا جب جواب دینا ہوگا تو خود سوچیں اس کے بعد کیا یہ نیکی بھاری لگ سکتی ہے انسان کو؟ کیا یہ مشکل لگ سکتی ہے؟ کیا انسان پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نہیں بھی کروں تو ٹھیک ہے، کر بھی لی تو کوئی بڑی بات نہیں، نہ بھی کی تو کوئی بڑی بات نہیں؟ پھر انسان دوڑتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، یہی باتیں ہیں جن کا ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا ہے، مجھے اپنے لیے بھی اور آپ کو اپنے لیے۔ یہی باتیں ہیں جو ہمیں ہماری سستی سے نکالیں گی، ورنہ انسان سستی میں، غفلت میں وقت کو گزارے چلا جا رہا ہے اور یہ سوچتا نہیں کہ میرا وقت گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، میری ہمت کل کو کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا کل کو فراغت ہوگی، آج نہیں ہے کل ہوگی فراغت، وہ بہت بڑے دھوکے میں، بہت بڑے دھوکے میں۔ یقین جانے زندگی کے کسی دور میں بھی اگر انسان سمجھتا ہے کہ اس کو فراغت ہو جائے گی نیکی کرنے کی، تو وہ کبھی وقت نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ ہر دور میں اس کے پاس کوئی نہ کوئی مصروفیت رہتی ہے۔ تو اس دھوکے سے نکل آئیں کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں فارغ ہوں گی، وہ ہو جائے گا تو پھر پڑھائی ختم ہو جائے تب میں فارغ ہوں گی، بچے بڑے ہو جائیں تب فارغ ہوں گی، شادی ہو جائے تب فارغ ہوں گی۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں کہ انسان کو کل 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 پہ ٹالتا رہتا ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے بھی دیکھے ہیں جو بھی بہت مصروف ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی وقت نہیں، یا پھر اب ہمت ہی نہیں رہ گئی کچھ کرنے کی۔ تو کیا اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب طاقتیں ختم ہو جائیں تب ہم نیکیاں کریں گے، تب ہم دوڑیں گے؟ یہاں جب خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ لے تب فکر کریں گے کہ مجھے کوئی عمل کرنا ہے؟ یہاں جب زندگی کا وقت ختم ہونے لگے تب ہوش سنبھالیں گے؟ تو کب؟ سوال یہ ہے کہ کب کرنا ہے۔ تو ہمیں اسی وقت کو بہترین نکالنا ہے، اسی وقت کو نیکیوں میں گزارنا ہے کہ کل کو پچھتاوے سے ہم بچ سکیں، حسرتوں سے بچ سکیں۔ ہم جتنا بھی کر لیں کافی نہیں ہے، کافی بالکل نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ جتنی میری ہمت تھی میں نے کوشش کر لی، اب تیری رحمت کا آسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بھی وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جس نے خود پہلے کوشش کی ہو، اور جو کوشش کے بغیر سستی میں پڑا رہا اور دھوکے میں رہا
کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے کوشش کر لی، اب تو تیری رحمت کا آسرا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو پہلے اپنی کوشش کریں، پہلے خود محنت کریں، پہلے اس میدان میں خود کو دوڑائیں، پھر جب تھک کے بیٹھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر کی طرف نظر کر کے کہیں کہ اے اللہ اب بچانا تو نہیں ہے مجھے جہنم کی آگ سے، اے اللہ میرا عمل کسی قابل نہیں۔ اور جو بیٹھے رہتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرتے وہ پھر کیا کہہ سکیں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیے، پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے، پوری دنیا کے اعلیٰ مرتبے منصب بھی مل جائیں، تو وہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کے آگے حقیر ہیں۔ تو آخرت میں کام آنے والی یہ نیکیاں جو ہیں نا بہت پریشیس ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی۔ ان نیکیوں کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہونے پائے۔ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، اتنا بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا بھی کیوں؟ لوگ آپ کو ہو سکتا ہے طنز بھی کریں، کوئی آپ کو ہرٹ کر دے، کوئی آپ کو تانے دے، یا اپنی سستی حائل آ جائے، یا اپنی غفلت، یا اپنی مصروفیت، کوئی بھی چیز ورتھ نہیں ہے کہ جو ہمیں نیکیاں کرنے سے باز کر دے، دور کر دے۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا روتی تھیں آخرت کو یاد کر کے، اوڑھنی ان کی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے، تو جب ان کے بھانجے نے فرمایا کہ آپ کیوں روتی ہیں، آپ کے تو اتنے مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ کی تو برات کی آیتیں قرآن میں اتری ہیں، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی تھیں، تو فرماتی تھی مجھے دھوکہ نہ دو۔ ان کو پتا تھا نا کہ آخرت کی منزلیں آسان نہیں ہیں، ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ کامیابی حاصل کرنا کوئی ایسے مذاق نہیں ہے۔ اس دنیا کے معمولی سے امتحان کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، دیکھیں جو بڑے بڑے امتحان دیکھتے ہیں کتنی ان کے دن اور رات اس میں لگتے ہیں، اور جنت کو تو ہم نے معمولی سمجھا ہوا، اس کو تو پانا ہمارے دائیں ہاتھ کا ہی کھیل ہے۔ سب نے اپنی جیب میں ٹکٹیں رکھی ہوئی ہیں جنت کی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئیے گا، جو بس انسان کو یہ تھپکیاں دیتا رہتا ہے، یو آر گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ٹھیک ہو، تم نے بڑا کچھ کر لیا، اور تم تو اچھا ہی ہو، تم نے کیا برا کیا۔ یہ شیطان کا دھوکہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، یہ ضرور کہا کریں، اخلاص کے ساتھ وہ نیکیاں کر سکیں جو اس کو راضی کرتی ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگیں۔ ایک نیکی ایسی ہے جو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ ان دنوں میں کریں، وہ اتنی زبردست نیکی ہے کہ سمجھ لیں کہ آپ 14-15 گھنٹے عبادت میں ہوتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے ہیں، جاگے ہیں، باتھ روم میں ہیں، مسلسل آپ عبادت میں ہیں۔ آپ وضو میں ہیں، نہیں ہیں وضو میں، مسلسل عبادت میں ہیں۔ اور وہ کون سی نیکی ہے؟ روزے کی عبادت، روزے کی نیکی۔ انسان ایک روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی زبردست نیکی ہے کہ باب الریان جو ہے، جنت کا ایک گیٹ جو ہے، وہ انہی لوگوں کی انٹری کے لیے ہی تو رکھا گیا جو روزے رکھا کرتے تھے کثرت سے۔ اب ان دنوں میں آپشنل روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن یہیں پہ تو شیطان کہتا ہے کون سا فرض ہے، لیکن نا کیسے ہمیں ہٹاتا ہے وہ۔ تو ان دنوں میں اگر آپ زیادہ عبادت کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھ لیجئے، سارا دن آپ کا عبادت میں ہی گزرے گا، اور اس کا روزہ زیادہ بیٹر ہے، زیادہ افضل ہے جو روزے میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو نیکی آن ٹاپ آف نیکی، سبحان اللہ۔ تو روزے بھی سارے الگ الگ درجوں کے ہیں نا، تو اس کا روزہ بہترین ہے، لہٰذا ان سارے ہی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور
جب آپ کی رات کو آنکھ کھلے، جب بھی آپ باتھ روم یوز کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ کا وضو تو نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اس وقت سوچا کریں کہ یہ جو آج ہم نے باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہاں پہ اس دن کی حاضری کتنی مشکل ہونی ہے، تو اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہم اغفر لی، یا جو بھی آپ کی دعا ہے آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ اور جیسے ویکینڈ ہے، آپ کسی کے بھی گھر جائیں گے یا کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو ضرور جہاں بیٹھے اللہ کا ذکر ضرور کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب کسی بھی محفل میں بیٹھیں جہاں پہ نہ اللہ کو یاد کریں نہ درود بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ محفل ان کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے گا اس محفل میں بیٹھنے پہ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے گا۔ تو ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں غفلت والی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تو آپ کسی بھی پارٹی پہ جا رہے ہیں، کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، کہیں ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور لے آئیں، بھلے جو آپ نے کوئی بات سنی ہے اسی کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں، کیونکہ انسان نہیں چاہے گا کہ کوئی عمل، کوئی مجلس اس کے لیے باعث عذاب بنے۔ اور جیسے کہ یہ دن ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے، بڑائیاں بیان کرنے کے، تو اگر کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا جس کے ساتھ آپ ایسی بات کر سکے، تو پھر خود ہی سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات سے اپنی زبان کو بزی رکھیں۔ اور یہ کلمات تو وہ ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو یہ لگتا ہمیں ایسے ہے کہ 2 لفظ ہیں، 3 ہیں، بس اتنے سے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ تو ان کو زیادہ سے زیادہ جاری رکھیے کہ سمجھ لیں اپنی زبان پہ ان کا ورد کرتے رہیے سارا دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہم سب کا حساب کتاب آسان فرما دے، اور ہم سب کو اور ہمارے سب پیاروں کو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔